السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ اقسام حدیث یہ عنوان ہے۔ اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو کہا جاتا ہے، اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تو صحابی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی یا جس کو ارشاد فرمائی، اس کے لیے تو حدیث ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہے، اس کے لیے کوئی اس کا فرق نہیں ہے۔ لیکن جب صحابی نے آگے تابعی کو بیان فرمائی، پھر تابعی سے آگے تبع تابعی تک پہنچی، تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ فرق حدیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھے کہ فرق آیا ہے اس کا جو سند ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے۔ تو نہیں، جو صحابی نے تابعی کو کہا چین جسے کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حدیث کا سٹیٹس کم ہو سکتا ہے قرآن پاک سے۔ تو اس لیے حدیث گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک سیکنڈ سورس ہو جاتا ہے دین کے اندر۔ جو فرسٹ سورس ہے وہ قرآن پاک ہے، اور یہ سیکنڈ سورس ہوتا ہے۔ جی نکل آیا 70 نمبر صفحہ نکالے نا۔ جیسے قدسی جو ہے نا وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے، تو اسٹیٹس وائز حدیث ہی ہوتی ہے، ویسے تو اس کے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں۔ تھوڑا پیچھے اقسام حدیث۔ جی اب یہ ذرا اس کا تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں، خلاصہ میں نے عرض کر دیا تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو پھر اس لحاظ سے حدیث کے اوپر کلام ہوتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے یا یہ حدیث مشہور ہے یا یہ حدیث خبر واحد ہے۔ خبر واحد کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی بات پڑھی تھی یا سامنے آئی تھی کہ موجودہ زمانے میں جو غامدی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خبر واحد کو نہیں مانتا، حدیث کو تو میں مانتا ہوں لیکن اس حدیث کو جو سنت کی صورت میں پریکٹیکل تواتر میں آ گئی ہے اس کو مانتا ہوں بس، باقی ادروائز جو حدیث بخاری میں آ گئی، مسلم میں آ گئی، ترمذی میں، اس کو ماننے کا میں پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میری مرضی ہوئے گی تو مان لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں مانوں گا، وہ میرے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میزان میں یہ لکھا ہے کہ باقی رہی وہ احادیث جنہیں بالعموم اخبار احاد کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، نہ تو وہ عمل کے اندر آپ کے کوئی اضافہ، یعنی آپ کو حدیث کے اندر آپ کے کوئی مثلا آگئی چیز کہ یہ کام ایسا کرو بھائی، تو کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ماننا آپ اس کو، کیونکہ یہ کیا ہے، خبر واحد ہے، یعنی ایک آدمی کی بات ہے، ہمیں کیا خبر کہ صحیح ہے غلط ہے، یہ اس طرح کی وہ بات کہتا ہے۔ ویسے اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں صرف تھوڑا سا ایک اجمالی نقشہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کے اس میں چیپٹر میں داخل ہو رہے ہیں آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فعل تقریر بیان سکوتی کو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات سنتے یا آپ کو کوئی فعل کرتے دیکھتے تو وہ ان کے حق میں قطعی اور یقینی حجت اور دلیل ہوتی تھی، کیونکہ ان کے لیے اس کے حدیث ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یعنی یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں گویا کہ سوال ڈاؤٹ یہاں آتا ہے، فرمان ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو آگے کوئی ڈاؤٹ کی چکر نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے تو یہ چکر ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو خود حضور سے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ بس ہمارے لیے جو ڈاؤٹ آتا ہے حدیث میں، جو اس کو سیکنڈ سورس کر دیتی ہے،
وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہمیں اس کی جو نسبت ہوتی ہے حضور کی طرف اس میں ہوتا ہے، اس میں وہ مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جو 50 صحابہ نے ذکر کی، پھر 50 سے آگے 100 تابعین نے ذکر کی، پھر 100 سے آگے 200 تابعین نے تو متواتر بن گئی۔ تو اس کی جو یقینی یا نسبت ہے حضور کی طرف اس میں، اور ایک وہ حدیث ہے جس کا ایک ہی راوی ہے، ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک پھر آگے چوتھے درجے میں بھی ایک، پھر پانچویں درجے میں بھی ایک۔ تو اس میں اور وہ 50 والی میں یقینی بات ہے فرق ہے، لیکن یہ فرق آیا کہاں سے؟ مین اصل بات یہ ہے نوٹ کرنے کی، حدیث کے اندر فرق نہیں ہے، اس سے جو چین ہے ہم تک پہنچنے کا راستہ ہے اس کے اندر فرق ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ پوائنٹ کی بات ہے جو غلط نہ سمجھنے کی بنیاد پر آدمی بسا اوقات شبہ کا وسوسے کا شکار ہوتا ہے، جس کا غامدی صاحب ہو گئے یا اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صحابی کے حق میں اس کے حدیث ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا آپ کے کسی فعل کو دیکھ کر جب کوئی صحابی دوسروں کے سامنے بیان کریں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا یہ کام کرتے دیکھا، تو یہ صحابی کا حدیث کی خبر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر۔ خبر کا مطلب چیز نقل کر دینا، بیان کر دینا۔ صحابی سے سن کر جب تابعی کسی کو بیان کریں کہ میں نے فلاں صحابی کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس میں تابعی صحابی کے بتائے ہوئے کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ ایسے ہی تبع تابعی اور اگلے دور کے کوئی صاحب ذکر کرے تو یہ ان کی خبر ہوگی، تو اس کو اخبار بھی کہہ دیتے۔ اس وجہ سے حدیثوں کو اخبار بھی عربی کے لحاظ سے، اردو کے اخبار نہیں، یہ تو ایسے ہی وہ ہے، عربی کے لٹریچر میں اخبار کا لفظ بھی اس میں آتا ہے، تو وہ جمع ہوتی ہے خبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ تھے۔ یعنی حدیث کے میدان میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں راوی کے اندر، ایک اس کی دینداری، دیانت، اور ایک اس کا حافظہ، قابل اعتماد۔ ثقہ کا مطلب قابل اعتماد، عادل کا مطلب ہے کہ وہ دین کے لحاظ سے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے، قابل بھروسہ ہے، اور جو ہے نا قابل اعتماد ہے۔ ہاں، ایک اس کی قوت حافظہ، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ایک آدمی نیک ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے میموری اس کی بیچارے کی اتنی مضبوط نہ ہو جتنی کہ ایک دوسرا آدمی ہے جس کی میموری اچھی ہے اور ویسے وہ نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک میموری اس کی اچھی ہونی چاہیے اور دوسرا اس کو نیک بھی ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے، جان بوجھ کے جھوٹ نہ بولے۔ کیونکہ مسنگ جو ہوتی ہے نا، کسی بات کو غلط آگے رپورٹ کر دینا، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، یہ تو غلط فہمی ہوتی ہے یا غلط نیت ہوتی ہے۔ جانتے بوجھتے آدمی بات کو بدلا کر، رنگ بدلا کر، کچھ ایڈیشن کر کے، کچھ کمی بیشی کر کے آگے کرتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بات بیچارے کو سمجھ ہی ایسے آئی، یا اس نے جتنی سنی تھی ساری یاد نہیں رہی، ادھوری سے ادھوری بات آگے نقل کر دی، تو وہ غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو حضور کی صحبت اور زیارت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ سب کے سب عادل ثقہ تھے، یہ پکا اصول ہے۔ یہ صحابہ جو تھے ان میں یہ سب لوگ دین کے کردار کے اعتبار سے بالکل صاف لوگ تھے، وقتی طور پر کسی معصوم نہیں تھے۔ معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن صحابہ جو تھے ان سے وقتی طور پر کوئی گناہ کا صدور ممکن تھا، لیکن گناہ پر اصرار یا بد کرداری اور بد خصلتی ان میں نہیں تھی، ان کی طبیعت کا حصہ نہیں بنا تھا گناہ۔ کسی سے ہو گیا وقتی طور پر تو ہو گیا، اور پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ رہتی دنیا تک وہ توبہ مثال بن گئی۔ اس لیے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کو خبر دی یا آگے تابعین کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو ان کی خبر کے سچ ہونے پر پورا اطمینان ہوتا تھا، یہ غلط بیان ہی نہیں کر رہا یہ بندہ، یہ اطمینان تھا۔ پھر کوئی کسی کی بات کی خبر دے تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مثلا کبھی تو کسی اس بات کی خبر دینے والے اتنے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ سننے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مثلا 10 صحابہ، 15 صحابہ، 20 صحابہ ایک ہی روایت مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر، یہ اکٹھے کسی ایک مجلس میں بیٹھے تو سب نے کہا کہ میں نے بھی حضور سے سنا، میں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، اور سارے صحابی ہیں، تو صحابی تو ایک بھی یقین کا منبع ہے۔ تو جب 10 صحابہ، 15 صحابہ، 20 صحابہ ایک بات کہہ دیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔
پھر ان سے آگے پھر ان کے شاگرد اتنی تعداد میں، تابعین، پھر تابعین کے تبع تابعین. تو یہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خبر دینے والے اتنے زیادہ تعداد میں ہوں کہ سننے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس احتمال کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو، جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا، یا یہ سب کے سب ہی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. یہ بھی خیال نہیں ہوتا. وہ چلو ایک کو فرق لگ سکتا ہے، دو کو لگ سکتا ہے، تین کو لگ سکتا ہے، وہ 10 20 15 صحابی ہیں، وہ سب کے سبھی ایک ایک بات غلط فہمی میں پڑ گئے سارے، سب کو فرق لگ گیا حضور کی بات سمجھنے سننے میں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں. متواتر یہ اردو میں بھی لفظ ہے. اردو میں ہمارے یہاں متواتر کہتے ہیں مسلسل کے معنی میں، 3 روز سے متواتر بارش ہو رہی ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ یہاں یہ کثرت بھی ساتھ ہوتی ہے اور کنٹینیوسلی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی نیچے مین چیپٹر میں. ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں. اس بات کی خبر اگر چند ادوار میں منتقل ہو کر پہنچی ہو تو متواتر ہونے کے لیے یہ یقیناً البتہ یہ شرط ہے کہ ہر دور میں اس بات کی خبر دینے والے اتنے کثرت میں ہوں کہ سننے والے کو ان کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک زمانے میں تو ہو سکتا ہے 10 راوی تھے، لیکن اگلے زمانے میں ایک ہی رہ گیا، پھر اس کے بعد پھر 10 ہو گئے، تو جو بیچ میں ایک رہ گیا نا، تو اس کی وجہ سے تواتر سے خط نکل گئے. اب تواتر نہیں رہا. تواتر کا مطلب ہے کثرت بھی ہو اور وہ کثرت تسلسل کے ساتھ نیچے بھی شفٹ ہو رہی ہو، نیچے بھی آ رہی ہے. اور اگر اس بات کی خبر دینے والے اتنے کثیر تعداد میں نہ ہوں بلکہ تھوڑے ہوں کہ یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے، جو اگرچہ کمزور ہی ہو، کہ شاید ان سب کو سمجھنے میں خطا ہوئی ہو، کوئی غلط فہمی ہو گئی، بات ایسے تھی نہیں جیسے انہوں نے آگے نقل کر دی، یا انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو، تو ایسی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں. اس کو خبر گویا کہ خبر واحد، یہ حدیث سے علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے. ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک بندے کی بات. خبر واحد ایک بندے کی بات، واحد ایک، خبر بات، ایک بندے کی بات ہے. لیکن علم حدیث میں جو چیز متواتر نہیں رہی نا، وہ پھر خبر واحد میں آ جاتی ہے. چاہے 3 ہو، چاہے 2 ہوں، چاہے 5 ہوں. لیکن اس میں یہ بھی بات ہے آگے آئی جائے گی کہ خبر متواتر اور خبر واحد کے درمیان حد فاصل کیا ہے، بارڈر لائن کیا ہے. یعنی کہاں سے ہم کہیں گے کہ یہ متواتر میں شفٹ ہوگی، کہاں سے ہم کہیں گے یہ خبر واحد میں آ گئی. تو اس میں جو ویسے تو بعض حضرات نے اس کے کچھ فگر بھی دیے ہیں کہ 10 تک ہو تو متواتر کہیں گے، 20 تک ہو تو متواتر کہیں گے. لیکن جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی فگر نہیں ہے. یہ ایک انسان کے اندر ایک خود ایک وجدان پیدا ہو جاتا ہے ایک چیز کو دیکھ کر کہ نہیں یار یہ غلط نہیں ہو سکتی. فگر بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس فگر کے وجہ سے ہی اس کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. مثلا 10 صحابی بھی اگر ایک روایت بیان کر رہے ہیں، ان سے آگے 10 تابعین روایت بیان کر رہے ہیں، تو یہ صحابہ کی اپنی خصوصیات دیکھتے ہوئے، زمانہ دیکھتے ہوئے یقین ہو جائے گا آدمی کہ نہیں غلط فہمی نہیں ہو سکتی، غلط بیانی نہیں ہو سکتی، دو باتیں نہیں ہو سکتی یہاں. لیکن آج کے زمانے میں اگر 10 صحافی ایک روایت ذکر کریں، ایک بات ذکر کریں، 10 اخباریں، تو میں بھی کہ کچھ گڑبڑ ہو، کہ کسی ایک نے ان کو کنٹرول کر کے سب کو ایک خبر دے دی ہو کہ سب چھاپو یہ بات جا کے، صبح ساری پریس میں یہی چھپنا چاہیے، 10 خبروں میں چھپ جاتی ہے بات. تو یہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ زمانہ کیا ہے اور یہاں حالات کیا ہیں، اور وہ زمانہ کیا تھا وہ حالات کیا تھے، اس لیے ان کا فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کون سی خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے. اس کے لیے کوئی عدد ہم خاص نہیں کر سکتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، ڈیپینڈ کرتا ہے زمانے پر، ڈیپینڈ کرتا ہے افراد پر کہ وہ کیسے لوگ ہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے یہ بات کی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی مطلب بہت عجیب غریب بات جو بالکل غیر متوقع ہے، یا کسی بزرگ کے بارے میں، کسی شیخ کے بارے میں جن کے اوپر ہمیں بہت اعتماد عقیدت ہے، جن کے ساتھ ہم نے ایک لمبا وقت گزارا ہے، کوئی آ کے ایسی بات کہتے فضول سی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو نہیں نہیں میاں میں نہیں مانتا. حالانکہ وہاں آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا، لیکن آپ کا وجدان بنا ہوتا ہے ایک طویل تجربے کے بعد. تو اس لیے یقین جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی فگر نہیں ہوتا کب کیسے کتنے سے پیدا ہو جائے.
کوئی خاص عدد نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عدد چاہیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کثرت تو چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں وہ یقین نہیں، یہ دوسرا یقین کی بات ہو رہی ہے. یعنی اب دیکھیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی وہ چھوڑ دے، کیا نام اس کا، دین، اس مسلمان ہو جائے پھر جو ہے وہ دوبارہ کافر ہو جائے تو وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اب یہ روایت حدیث سے ثابت ہے یہ بات، اور اس کو قریب قریب میرے خیال میں شاید 50 کے لگ بھگ لوگوں نے ذکر کیا ہوگا صحابہ میں سے. اب کو بندہ یہ کہ جی یہ تو حدیث ہے، اور حدیث تو خبر واحد ہوتی ہے. خبر واحد میں تو غلط فہمی کا امکان بھی ہوتا ہے، غلط بیانی کا امکان تو چلو صحابہ میں نہ صحیح لیکن نیچے ہو سکتا ہے، صحابہ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو یہ بات ہضم نہیں ہوگی کہ 50 صحابی جو ہیں وہ سارے غلط فہمی پڑ گئے ہو، یہ نہیں ہوگی اصلا. یہ یقین مراد ہے، وہ دوسرا یقین تبلیغ والا یقین نہیں. میں بتاتا ہوں ابھی. اچھا جی، ہمارا بھی کچھ ٹائم ہے سوال میں نا، سوال لیتے ہیں. اگر اس بات کی خبر دینے والے، اگر چند ادوار میں تو خبر متواتر ہو، لیکن کسی بھی ایک یا زیادہ زمانوں میں خبر دینے والے اتنے تھوڑے رہ جائیں کہ سننے والا ان سب کو سچا جاننے پر مجبور نہ ہو، تو وہ خبر متواتر نہیں رہتی. لیکن اگر خبر دینے والے تھوڑے سچے اور قابل اعتماد لوگ ہوں تو گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ ان کی خبر سچی ہے. اور کوئی بھی سمجھدار آدمی محض اس کمزور احتمال کی بنا پر شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہو یا ان سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اس خبر کے تقاضے پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک صحابی نے بھی ایک حدیث ذکر کی ہے، اس سے آگے ایک تابعی نے ذکر کی ہے، پھر آگے کرتے کرتے صرف ایک ہی چین، پوری چین میں ایک ایک راوی آ رہا ہے بس. جب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کیا خبر، کہ ٹھیک ہو غلط ہو ہمیں کیا پتا، لہذا ہم اس حدیث کو نہیں لیتے، یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جو روایت 50 صحابہ سے آئی ہے اور وہ ایک روایت ایک صحابی سے آئی ہے، دونوں میں آپس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے عمل کے لیے دونوں برابر ہے. عمل کے اعتبار سے دونوں مطلب فائدہ دیتی ہیں. عمل پہ عمل کا ہم سے تقاضا کرتی ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے پہ مجبور ہیں. ہمیں آپشنل نہیں ہے کہ ہم اس پہ تو کریں اس پہ نہ کریں. ٹھیک ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں ہیں، وہ آپس میں تو درجے ہو سکتے ہیں ان کے، کہ حضور کا درجہ کہاں، پھر اولو العزم پیغمبروں کا، پھر رسولوں کا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو لیکن ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہیں. امتوں کے لیے، اپنی اپنی امتوں کے لیے سبھی نبی جو ہے وہ قابل اتباع تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کا درجہ تھوڑا تو ان کو حکم کا بھی خام کم ہو گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی جو ہے وہ تو نافرمانی ہو، اور ہارون علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو، یہ نہیں. تو خبر متواتر بھی ہو یا خبر واحد ہو، دونوں عمل کا فائدہ دیتی ہیں. جی اب آگے ہے غرض. خبر دینے والوں کے عدد کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک متواتر، نمبر دو خبر واحد. حدیث متواتر حجیت، یہ کیوں دلیل ہے؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ متواتر سے وہی علم یقینی حاصل ہوتا ہے جو خود مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے. مثلا علم ترا، یہ جو ابرہہ کا لشکر آیا، اس نے آ کر گرایا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تھا وہاں سے، تو اس کو پھر وہ بھسم ہو گیا وہیں پہ. تو اس کی جو خبر تھی وہ اتنی کثیر تعداد میں نقل ہوئی ہے عرب کے اس وقت کے معاشرے میں، ہسٹری میں، کہ اس کو یوں ہی کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں. یعنی یہ اتنے بڑا واقعہ ہے کہ اگرچہ حضور کی پیدائش اس سال ہوئی ہے، عام الفیل یا اس کے آس پاس، بہرحال کچھ وہ نہیں ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کے مشاہدہ کرنے کے لیے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں. یعنی یہ بات اتنی واضح ہے اور اتنی بڑے پیمانے پر معلوم ہے سب لوگوں کو کہ اب گویا کہ ہر بندے نے دیکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے آپ کہہ لیں پاکستان بننے کا واقعہ، اگرچہ 70 سال ہو گئے اس بات کو یا اس سے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ کوئی بندہ کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ کوئی مائگریشن بھی ہوئی ہوگی، کوئی ہجرت بھی ہوئی ہوگی. یہ کچھ ایسے کہانیاں جوڑ لی ہیں اخباروں میں، بس آ گئی، بس باتیں بن گئی، میں نہیں مانتا اس بات کو. تو یہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس کا علاج کراؤ. یہ وہ ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر بات ہے کہ اس کا انکار عقل مند آدمی سے بن نہیں پاتا.
کیا آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ آپ نے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ چونکہ یہ واقعات عربوں میں تواتر سے پھیلے ہوئے تھے، لہذا ان کے علم کو ان کے مشاہدے اور ان کے دیکھنے کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ متواتر جو بات ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، وہ گویا کہ انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنا اس کا مشاہدہ ہی ہوتا ہے وہ۔ جی اب کوئی سوال ہے تو فرما لیں۔ جی جی کوئی آن لائن سوال ہے تو فرمائیں۔ حدیث قدسی کا ایک سوال آیا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی اصل میں ہوتی حدیث ہی ہے، اس کے لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کا فرمان عالی شان ہوتا ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو خطاب کیا جاتا ہے وہ بندوں کو اللہ کی طرف سے اس کا لب و لہجہ ڈائریکٹ خطاب کا ہوتا ہے۔ یبن آدم، اے آدم کے بچے، ہاں، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ براہ راست انسان سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، الفاظ ایسے نہیں ہوتے، الفاظ تو قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا لب و لہجہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے خطاب ہے، جیسے اے آدم کے بچے، اے فلاں اے فلاں، اس طرح کر کے بات ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ نا حضور خود امت سے مخاطب ہو کہ تم ایسا کرو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں، اور ایک کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کہیں کہ اے میرے بندے، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو سب آئیں گے نیچے سے۔ ایک منٹ میں یہ آن لائن سوال، جی جی ذرا واضح بول دیجیے گا کیا فرمایا؟ جی نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں ایسا ہے کہ بعد میں دوبارہ پرسنل اس پہ رابطہ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ کوئی چیزیں آپ کو بتا دیں گے نوعیت دیکھ کر وہ کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، سب چیزیں۔ اب تو ذرا عوامی نوعیت کا کوئی سوال ہے تو وہ فرما لیں۔ یہ آپ ان سے نمبر لے لیجیے گا جو ہمارے یہاں کے ساتھی ہیں نا،